الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام
كانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا صدق الله العظيم. جناب صدر محترم
رفقائے جماعت، واجب التکریم بزرگوں اور عزیز دوستوں، یہ تقریب سعید جس میں ہم اور آپ جمع ہیں، جیسا کہ آپ اعلان و اشتہار سے جانتے ہیں کہ جانشین پیغمبر خلیفہ راشد اول بلا فصل محسن اسلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نامی اس میں گرامی سے معنون ہے۔ پشاور کی ہماری جماعت مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت پاکستان کی زیر اہتمام یہ پروگرام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے جماعتی رفقا کو اس حسین اور قابل رشک کوشش پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات کے پیش نظر یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے کہ ان کے نام سے آپ نے یوم منا لیا، لیکن اس دور میں بہت بڑی بات ہے۔ آپ حضرات موسمی تیور بدل جانے کے باوجود دور دراز سے تشریف لائے ہیں، اپنے محسن اور اپنے آقا کے سچے رفیق و غلام کی سیرت سننے کے لیے میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سورہ مریم کا ابتدائی حصہ تعمیل ارشاد میں پڑھا ہے۔ مجھے بعض دوستوں کی طرف سے حکم دیا گیا اور یاد دلایا گیا کہ پشاور والوں کا قرض ہے آپ پر تلاوت کے سلسلہ میں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں قرض اتار چکا ہوں، بوجھ ہلکا کر چکا ہوں۔ میری تمہیدی آیات جن کا میں نے سہارا لیا ہے آپ کے سامنے، ان میں دشمنان اسلام کی طرف سے پیغمبر حق و صداقت کی بارگاہ میں ایک پیشکش جو انہوں نے مصالحتی فارمولہ کے طور پر کی تھی، اس پیشکش کا جواب ہے ان آیات میں جو خدا نے اپنے رسول کی زبانی انہیں دلوایا۔ پشاور کے روشن ضمیر مسلمانوں، ان کی طرف سے پیشکش یہ تھی یا مصالحتی فارمولہ یہ تھا کہ کچھ آپ نرم ہو جائیں، کچھ ہم نرم ہو جاتے ہیں، ہم آپ سے خدا کی عبادت کریں گے، آپ ہمارے میلے میں شرکت فرما لیا کیجیے۔ مطلب یہ تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی حاکمیت اور اس کی وحدانیت کا تصور لے کے آئے ہیں، اس کے سامنے ہماری منڈی اجڑ رہی ہے۔ لات و منات اور عزا و حبل کے نام سے جو انہوں نے مذہبی دکانیں لگا رکھی تھی،
اور ان پر ان کا سالانہ جشن ہوا کرتا تھا، جس پر انہیں بے پناہ دولت ہاتھ آتی تھی۔ جہالت کی ماری ہوئی انسانیت ان بتوں پہ آ کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، نذرانے دیتے تھے، منتیں مانتے تھے، ڈھیر لگ جایا کرتا تھا سونے چاندی کا۔ یہ ان کے کاروبار کا مطلب ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو موقف پیش کر رہے تھے انسانیت کے سامنے، وہ یہ تھا کہ نظر و نیاز اور منت منوتی اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، یہ صرف اسی کا حق ہے۔ اب اس پر ان کا کاروبار خطرے میں تھا، منڈی ٹھپ ہونے والی تھی۔ اس کے لیے وہ یہ پیشکش لائے کہ سارا سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، آپ سال میں سے ایک دن ہمارے عوامی جشن میں شریک ہو جایا کیجیے۔ کسی نہ کسی طرح سے اپنا کاروبار بچانے کے لیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا، قربان جاؤں پیغمبر کی عظمت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہر طرف سے عداوتیں ہیں، جدھر نظر اٹھاتے ہیں دشمنوں کے لشکروں کے لشکر نظر آتے ہیں، مار ارادے ہیں، خون آشام نگاہیں ہیں، شمشیر بکت دشمن ہیں۔ ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس بظاہر طاقت ہے، ان کے پاس گنڈے ہیں۔ تنہا پیغمبر اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ میرے دوست کتنے ہیں، دشمن کتنے ہیں، صرف یہ دیکھتا ہے کہ میری زبان سے کلمہ حق و صداقت کس جلالت سے ادا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا پوتا ہے نا، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لاڈلا ہے نا، جس کے دادے نے اندھیروں میں چراغ جلائے تھے، اس کے پوتے نے بھی تاریکیوں کا پردہ چاک کیا۔ کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، موقف میں کوئی لچک نہیں، صاف فرما دیتے ہیں انہیں کہ افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ لگی لپٹی کے ساتھ مرغن واز کرنے والے مولویوں، ریشمی الفاظ استعمال کر کے نوش گفتہ کلیوں میں پروئے ہوئے، گلے میں ہار ڈال کر میلاد پڑھنے والے شکم پرورو، یہ دیکھو آمنہ کے لال کی تقریر سنو، رحمت للعالمین کا بات سنو۔ جانتے ہو پیشکش کیا ہے؟ پیشکش یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لکھی ہوئی توحید بیان نہ کر، اس کی ہاں بات تو یہی ہے نا۔ ایک حد تک ابو جہل بھی خدا کو مانتا تھا، وہ بھی کہتا تھا کہ رزاق وہی ہے، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے،
لیکن نکھری ہوئی توحید بیان نہ کیجیے، دولت کے ڈھیر لگا دیں گے ہم آپ کے قدموں پر۔ عرب کی سرداری اور قیادت کی چابیاں آپ کے سپرد کر دی جائے گی، عرب کی دوشیزگی آپ کے حوالے کر دی جائے گی، لیکن عبداللہ کا یتیم قربان جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ، فرماتے ہیں میرے دائیں ہاتھ میں سورج لاؤ، بائیں ہاتھ میں چاند لاؤ۔ یہ تو تم ان چیزوں کی بات کر رہے ہو نا جو تمہاری جیب میں رکھی ہے، دولت تمہارے پاس ہے، قیادت تمہارے پاس ہے، جو چیزگی تمہارے پاس ہے، یہ تو چیزیں ہوئی نا جونیئر۔ تم میرے دائیں ہاتھ میں سورج اتار کے رکھ لو، بائیں ہاتھ میں چاند اتار کے رکھ دو، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم کہ میں پھر بھی اس سے بے وفائی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، جہالت کے مارے ہوئے بد نصیبوں، علم کے نور سے محروم سوختہ بختو، تم مجھ سے یہ توقع رکھنے لگے ہو کہ میں اپنی جبین کی آبرو خدا کے سوا کسی اور کے سامنے پیش کروں گا، مجھ سے تم یہ توقع رکھتے ہو۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، حالانکہ میں سن رہا ہوں، میرے کانوں میں وحی کی آواز گونج رہی ہے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میرے محبوب تو ہے تو خلاصہ کائنات، پشاور والوں سنو، تو ہے تو خلاصہ کائنات میرے محبوب، تو ہے تو حسن کائنات کا اجمال اور ملخص، تو ہے تو میرا محبوب پیارا، تو مجھے اتنا ہے کہ میں نے آسمان کو بلندیاں تیرے قیام سے دے دی، زمین کو وسعتیں تیرے قعود سے دے دی، تو مجھے پیارا تو اتنا ہے میرے محبوب کہ تیرے مسکرانے سے ستارے چمک گئے، تیری ہنسی سے صبح کو سویرا ملا، تیری زلفوں سے راتوں کو اندھیرا ملا، تیرے تبسم سے جنت کو بہاریں ملی، تیری ناراضگی سے جہنم کو ابلنا ملا۔ پیارا تو مجھے اتنا ہے، تو جس زمین پہ چلتا ہے میں اس کی قسمیں کھاتا ہوں، تو جس شہر میں رہتا ہے میں اس کی قسمیں کھاتا ہوں، لیکن اس کے باوجود لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر میرے ساتھ کسی کو ذرا بھی شریک بنا دیا تو نے، اگر میرے سوا کسی اور کے آگے ماتھا جھکا دیا تو تیرا بھی نام اعمال صاف ہو جائے گا۔ یہ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے، زمین کی عفتوں کو در در رسوا کرنے والے بد نصیبوں، یہ نبی سے کہا جا رہا ہے۔ حق تعالی کی جلالت آمیز آواز سنیے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی میرے حق میں کسی اور کو شریک کیا، اور خدا کا حق کیا ہے؟ سجدہ، بولو اسی کا حق، سجدہ، ہر قسم کا سجدہ، ہر جگہ پہ حاضر ہونے کا، یہ کس کا حق ہے؟ یہ تصور بھی اسی کا حق ہے۔
سب کی مشکل کشائی، سب کی حاجت روائی، سب کے بیڑے پار کرنا، ہر جگہ ہر وقت سب کی نداؤں اور پکاروں کو سننا قبول کرنا، عزت دینا، رزق دینا، اولاد دینا، یہ کس کا حق ہے؟ اگر اس میں کسی اور کو ذرا بھی شریک کرو گے تو نامہ اعمال صاف ہو جائے گا۔ اب آگے بھی سنو، وضاحت کر دی، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جب پیغمبر کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے کوئی گنجائش ہے؟ تو پھر یہ ڈھکوسلا کہاں سے گھر لیا میرے دوستوں نے کہ ہم جو کسی کے آگے جھک رہے ہیں تو تعظیماً جھک رہے ہیں۔ سنیے میرے دوستو، جھکنے والی تعظیم اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی اور کی آپ نے تعظیم کرنی ہے تو اس تعظیم کے تقاضے سر جھکانا نہیں ہے، اس تعظیم کے تقاضے یہ ہیں کہ ان کے کہنے پر عمل کرو۔ یہ سر کا جھکنا صرف اللہ کا ہے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں پشاور کے دوستوں، اس قرہ ارض پر آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر آمنہ کے لال سے بڑا پیر کوئی نہیں اور صحابہ سے سچا مرید کوئی نہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کے بعد عظمت ختم اور صحابہ کرام پر ارادت ختم۔ صحابہ سے بڑا چاہنے والا کوئی نہیں اور آمنہ کے لال سے بڑا چاہا جانے والا کوئی نہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے حدیث پاک کے آئینے میں آپ کو صاف نظر آئے گا کہ صحابہ کرام بھی اپنے آقا کے آگے سر نہیں جھکاتے، اپنے آقا کے حکم پر سر کٹوا دیتے ہیں لیکن جھکاتے نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائیں، کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا، مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ اور خدا کا نام، خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ جواب دو ٹوک ہے، بے لچک ہے، بیدار ہے۔ اب ہر طرف سے عداوتیں بے نقاب ہونے لگیں، جان لینے کے منصوبے بن رہے ہیں، اس یتیم کی جان لینے کے جس کا باپ بھی پیدا ہونے سے پہلے رخصت ہو گیا، جس کی والدہ بھی لڑکپن میں چلی گئی، اور جس کے چچا نے بھی جواب دے دیا کہ میں بھی اس مہم میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا، وہ جس کو پاسبان نبوت بنائے پھرتے ہیں یار لوگ، لگے گل سے بلبل کے پر باندھتے ہیں، تنکوں کی چھت بنائی جا رہی کہ نبوت کو پالا ہے۔ پشاور کے روشن ضمیروں سنو، نبی کو کوئی فرد نہیں پالا کرتا، نبی کی براہ راست خالق کائنات پرورش کیا کرتا ہے۔
جو یہ کہے کہ کسی نے نبی کو پالا اس نے اللہ پر الزام لگایا. جناب ابو طالب نے نبی کو نہیں پالا بلکہ آمنہ کے لال کے فیض و برکت سے اس بوڑھے کو بھی کھانا نصیب ہوا. اس کثیر العیال اور قلیل المال بزرگ کو بھی کھانا نصیب ہوا. اور سنیے، حلیمہ نے بھی آمنہ کے لال کو نہیں پالا بلکہ آمنہ کے لال کی برکت سے حلیمہ کی سوکھی بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا. کملی والے نے قدم رکھا تو حلیمہ کی غریبی رخصت ہو گئی. چچا نے بھی جواب دے دیا، بھتیجے میرے اعصاب جواب دے گئے، میری توانائی ضعیفی میں بدل گئی، میں تیرے کس کس دشمن سے لڑوں. سن رہے ہو نا؟ سنیو، ترقی کر کے سن ہو گئے ہو نا؟ فرما رہے میں تیرے کس کس دشمن سے لڑوں، میرے بازو میں قوت نہیں. میرے اعصاب جواب دے گئے. ہر طرف سے مخالفتوں کے طوفان، چار جانب عداوتیں، سازشیں، منصوبے مٹانے کے. رحمت عالم تنہا اپنے موقف کو بلند سے بلند تر آواز میں نثر فرما رہے ہیں. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب اگر ان میں سے تیرا کوئی ساتھ نہیں دیتا تو گھبرائیو نہیں، میں تیرے لیے ایک ایسا دوست منتخب کر رہا ہوں کہ اس کے آ جانے کے بعد تجھے لاکھوں کے لشکر کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. خدا کا انتخاب دیکھیے، پیغمبر تنہا کھڑا ہے، عرب کے معاشرے میں ساتھ دینے والا کوئی نہیں. عداوتوں اور مخالفتوں کی اندھیری رات میں صداقت کا جگنو بن کر جو چمکتا ہے وہ صدیق اکبر ہے، جس کی دوستی نے دشمنوں کا منہ کالا کر دیا، جس کی وفاؤں نے مخالفتوں کا ستیہ ناش کر دیا، اور جس کی آمد نے رحمت للعالمین کے حوصلے بلند کر دیے. جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے مجھے خدا نے نبی خیر الانام بنا کے بھیجا ہے، سب انکار کر رہے تھے. عتبہ بھی انکار کر رہا تھا، ولید بھی انکار کر رہا تھا. میں کس کس کا نام لوں؟ چاچے بھی انکار کر رہے تھے، اپنے پرائے سب انکار کر رہے تھے. رحمت عالم فرما رہے تھے مجھے پہچانو، پہچانو، جانو کہ مجھے خدا نے نبی خیر الانام بنا کے بھیجا ہے. اسی عرب کا وہ بالغ نظر انسان ہے، انسانیت میں وہ خوش نصیب فرد صدیق اکبر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے محمد اطلاع عرض ہے کہ مجھے بھی خدا نے آپ کا غلام بنا کے بھیجا ہے، آپ کا غلام بن کے آیا ہوں. اب میری دولت بھی آپ کے حوالے، جو خود حاجت مند ہوں وہ حاجت روا، جن کے کام پھنسے ہوئے ہوں وہ کارساز. کارساز، حاجت روا. سرحد والوں ذرا یہی آواز پنجاب میں بھی پہنچا دو، پہنچایا کرو. وہاں ہمیں بڑی بڑی بیماریوں سے واسطہ ہے. تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بچا رکھا ہے. بہت سی بیماریوں سے خدا نے آپ کو بچایا. اللہ ہمیشہ بچائے رکھے اور اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب غار کے دہانے پر آتے ہیں، اپنے محبوب کو بٹھا کر فرماتے ہیں میرے آقا ذرا میں پہلے جا کر غار کا جائزہ لیتا ہوں، آپ پھر تشریف لے چلیے گا. رائے تو صدیق کی تھی لیکن منشا اللہ کی تھی. رب العالمین آج اسی ادا سے سمجھانا چاہتے تھے کہ جہاں النبوت نے قدم رکھنا ہو وہاں پہلے
صداقت کو جائزہ لینا ضروری ہے. غار میں نبی نے جانا ہے تو پہلے صداقت جائے گی, وہ عشق کے چراغ جلائے گی, اس کے جانے سے روشنی ہوگی, پھر نبوت جلوہ فروز ہوگی. جس غار میں پہلے صدیق قدم نہ رکھے نبی نہیں جا سکتا. جس دل میں بھی پہلے صدیق کی عظمت کے چراغ روشن نہ ہوں وہاں پیغمبر کی محبت بھی نہیں آ سکتی. اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کا جائزہ لیتے ہیں, تیاری کرتے ہیں. امام الانبیاء کو یہاں بٹھانا ہے, سوراخ بند کرتے ہیں, لباس پھاڑ پھاڑ کر تمام سوراخ بند کرتے ہیں. اب ایک سوراخ ایسا ہے جہاں پر کپڑا ڈالنے کے لیے باقی نہیں. تن ڈھانپنا بھی ضروری تھا, قطر بھی ضروری تھا. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں, آقا تشریف لائیے. تیرے یار نے جائزہ لے لیا, تیاری کر لی, غلام نے آقا تشریف لائیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں. صدیق اکبر اپنی متاع عشق کو گود میں لیے بیٹھے ہیں اور ادھر صاحب نے کاروائی کی. کاروائی کرنے والے تو کرتے ہیں نا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ گود میں کس کو سلائے بیٹھے. سانپ کب دیکھتے کہ کہاں سویا ہوا ہے یا کس کو گود میں سلائے بیٹھا. سانپ نے دس دیا اور زہر کی اثرات کی وجہ سے صدیق اکبر کی آنکھوں سے پانی نکلا. یہ پانی بھی کائنات میں بے مثال ہے, جس نے آنکھوں سے ٹپکنے کے بعد نبی کے رخسار پہ گرنے کی سعادت حاصل کر لی صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی, پوچھا ما یبکیک یا ابا بکر, کیوں میرے ابو بکر, کس نے رلایا تجھے؟ عرض حضور روتا نہیں ہوں, لدغنی حیا, سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے زہر کے اثرات ہوئے ہیں اور میری آنکھوں سے پانی ٹپک پڑا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یار, دو محاذوں پر دشمن ڈٹے ہوئے ہیں. ایک دشمن نیچے ہے, وہ جان لینا چاہتا ہے. کچھ دشمن اوپر ہیں, وہ ایمان لینا چاہتے ہیں. جانی دشمن کا علاج تو میری ڈسپنسری میں موجود ہے. لعاب دہن سے صدیق اکبر کی مار گزیدہ پاؤں والی جگہ پر آقا نامدار نے لعاب لگایا. نہ زہر رہی, نہ درد رہا اور نہ زہر کے اثرات رہے. یہ ہے تو لعاب, لیکن اس لعاب کی شان اور عظمت کا مقابلہ دنیا کا کوئی لعاب نہیں کر سکتا. سارے جہان کے لعاب سے لوگ نفرت کرتے ہیں, لیکن میرے آقا کا لعاب جہاں پہنچ جائے, اگر حضرت علی کی دکھتی ہوئی آنکھوں پہ جائے تو آج شعبے چشم ختم. صدیق اکبر کے مار گزیدہ پاؤں پہ لگے تو زہر کے اثرات ختم. اور کڑوے پانی کے کنویں میں چلا جائے تو وہ کنواں اتنا میٹھا کہ شکر آلود پانی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. فرمایا میرے ابو بکر, اب اوپر والے دشمنوں کا علاج بھی اوپر والا کرے گا. جو غار کے دہانے پر کھڑے ہوئے, پشاور والوں ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح, اگر غار کے دہانے پر کھڑے ہونے والوں کو کوئی بھنک پڑ جاتی کان میں کہ غار میں نبوت و صداقت موجود ہے, تو سچ سچ بتائیے کہ وہ واپس لوٹ جاتے, وہ چھوڑ دیتے. وہ تو عداوت کی آگ میں بسم ہو رہے تھے, تلاش کر رہے تھے نبی و صدیق کو, لیکن ان کے کان میں چونکہ آواز نہیں پڑی اس لیے وہ واپس ہو گئے. لیکن 1400 سال کے بعد ایسی اجڑی ہوئی جنس پیدا ہوئی ہے, ایسے بوسیدہ عناصر پیدا ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں صدیق چیخ رہا تھا, رو رہا تھا. خیر میں عرض کر رہا تھا
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والے دشمنوں کا علاج بھی اوپر والا کرے گا۔ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل پہنچ اور جا کے ان دونوں سے کہہ دے کہ ان اللہ معنا، تم دو کے ساتھ تیسرا میں ہوں تو تمہیں جدا کون کر سکتا ہے؟ میں نے ملایا ہے نا تمہیں۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب پیغمبر اپنے رفیق اور صحابی سے کہہ رہا تھا کہ اندیشہ نہ کر، لا تحزن، لا تخف نہیں ہے یہاں، لا تخف اس وقت ہوتا کہ صدیق کو اپنی جان کا فکر ہوتا، لا تخف اس وقت آتا ہے عربی میں جب اپنی جان کا خوف ہو، اور لا تحزن اس وقت آتا ہے جب اپنے محبوب کا فکر ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہے، اپنی جان کا بھی ڈر ہے، اپنے بچے کا بھی اندیشہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا لا تخافی ولا تحزنی، کلیم کی والدہ اپنی جان کا بھی فکر نہ کر، اپنے بیٹے کا بھی اندیشہ نہ کر، ہم تیری جان کو بھی بچائیں گے، تیرے محبوب لال کو بھی بچائیں گے۔ وہاں دونوں صیغے استعمال ہوئے اس لیے کہ حضرت کلیم کی والدہ کو اپنی جان کا بھی اور اپنے بچے کا بھی اندیشہ تھا۔ حضرت کلیم اللہ کے لیے جب آپ کا عصا سانپ بنتا ہے اور رب کائنات کی طرف سے حکم آتا ہے خذھا، میرے کلیم پکڑیے اسے، عرض کرتے اللہ میاں سانپ کو پکڑوں یہ تو ڈس دے گا، سانپ تو ڈسا کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا خذھا ولا تخف، لا تحزن نہ، اسے پکڑیے اور خوف نہ کیجیے، یہ سانپ آپ کے لیے سانپ نہیں ہے، آپ کے دشمنوں کے لیے ہے، آپ کے لیے تو آپ کا وہی عصا ہے، آپ ذرا اسے پکڑ کے تو دیکھیے، آپ کے ہاتھ میں وہی لکڑی ہوگی، لیکن جب دشمنوں سے تقابل کا وقت آئے گا تو یہ سانپ بن کر ان کو ہڑپ کر جائے گا۔ یہاں لا تخف آیا، لیکن غار کی تنہائیوں میں اللہ کی امانت کو گود میں لینے والے صدیق کو اپنی جان کا چونکہ ڈر تھا نہیں، اس لیے خدا نے یہاں لا تخف کہا نہیں۔ رب کائنات نے فرمایا لا تحزن، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے یار سے لا تحزن، اندیشہ نہ کر، ان اللہ معنا، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر آج دشمن میرے ہیں، پہرا تو نے دیا، پھر قیامت تک دشمن تیرے ہوں گے، پہرا میرے خدا کا ہوگا۔ 3 راتیں تو نے وفا کی ہے تو زندگی بھر محمد یا ربی بھی وفا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں پشاور کے دوستوں کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش نصیب ہیں جو نبی کے بستر پہ سوئے، لیکن اللہ نے قسام ازل نے نعمتیں عطا کی ہے، سعادتیں عطا کی ہے، فرق ہے۔ علی بستر پہ سو رہا ہے، ابو بکر کی گود میں بستر والا سو رہا ہے۔ علی کے پاس نبی کی امانتیں ہیں، ابو بکر کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ علی المرتضیٰ نبی کے گھر سے کھاتے نظر آتے ہیں، صدیق اکبر نبوت کے قدموں پہ سب کچھ لٹاتے نظر آتے ہیں۔ علی بیٹی لے رہا ہے، صدیق نبوت کو بیٹی دے رہا ہے۔ اور پشاور والوں سنو، آج بھی اگر علی کو ڈھونڈو تو نجف اشرف میں ملیں گے، صدیق اکبر کو ڈھونڈو تو آج بھی محمد کے قدموں میں ملیں گے۔ نعرہ تکبیر، صدیق اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی 2 راتیں یادگار ہیں، ایک ہجرت والی رات ہے، ایک معراج والی رات ہے۔ معراج والی رات کا رفیق تمام فرشتوں کا سردار ہے، ہجرت والی رات کا رفیق
انبیاء کے بعد سارے انسانوں کا سردار ہے، لیکن ہجرت معراج اور ہجرت والے رفقا میں فرق یہ ہے کہ معراج کے رفیق نے سدرۃ المنتہا پہ جا کے معذرت کر دی کہ میں آگے نہیں جا سکتا، ہجرت والی رات کے رفیق نے مکہ سے نبی کو کندھے پہ اٹھایا، غار تک پہنچایا، غار سے مدینے تک ساتھ لایا، مدینہ کے بازاروں میں بھی نبھائی، مدینہ کے بازاروں میں بھی نبھائی، جنگوں میں اور کارزاروں میں بھی نبھائی، نبی کے ساتھ غاروں میں بھی نبھائی، آج تک مزاروں میں بھی نبھا رہا ہے، اور جنت میں بھی صدیق اکبر کا ہاتھ نبی کے دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ یہ مولوی نہیں کہہ رہا، رحمت للعالمین نے فرمایا ہے۔ ایک موقع پر ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہے، اپنے دونوں وزیروں کو آقا انعامدار دائیں بائیں لیے کھڑے ہیں، صحابہ کرام سے کہتے ہیں دیکھو ہمیں دیکھ لو، ہکذا نبعث یوم القیامہ، جیسے آج ہم کھڑے ہوئے ہیں نا، قیامت کے دن بھی میں انہی دو وزیروں کے درمیان اسی طرح اٹھوں گا، ولو کرہ المشرکون۔ اور میرے عزیز دوستو سن لو میری بات، پشاور والوں، نظام مصطفیٰ کی عملی تعبیر بھی صدیق اکبر کا دور ہے۔ ویسے تو پورے خلفائے راشدین رسول اللہ کی بشارتوں کی تکمیل کرنے والے ہیں اور وہ سب کے سب معیار ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ملت اسلامیہ کی قیادت کا ذمہ داری سنبھالی، یہ وہ دور تھا جب ملت زخمی تھی، سب سے بڑی چوٹ یہ لگی تھی کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ فاروق اعظم کا تو یہ عالم تھا کہ تلوار ننگی کیے مدینہ میں گھوم رہے تھے کہ خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ بفرا ہوا عمر، کسی کی جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ فاروق اعظم کے سامنے آئے۔ صدمہ دوہرا ہو گیا صحابہ کرام کو کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ میرا بھائی بگڑا ہوا ہے، فرط غم میں، تشریف لاتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی انگلی پکڑتے ہیں اور بٹھاتے ہیں، فرماتے تو بیٹھ ذرا میری بات سن۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، فاروق اعظم سامنے بیٹھے، صدمہ کا مارا ہوا، عجیب کیفیت ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں اگرچہ یہ آیت پہلے اتر چکی تھی لیکن مجھے یوں محسوس ہوا کہ آج اتر رہی ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی عمر سے کہا کہ ہمارے معبود کوئی معبود تو نہیں تھے کہ ہمیشہ رہے، وہ اللہ کا رسول تھا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ رحمت للعالمین بھی تو اللہ کے رسول ہیں، جس طرح پہلے رسول اپنا مشن پورا کر کے اپنے خدا کے ہاں چلے گئے، ہمارے آقا بھی اپنا پروگرام پورا کر کے اپنے اللہ کے ہاں چلے گئے ہیں۔ تو کیا اب وفا یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونپے ہوئے مشن کو ہم چھوڑ جائیں؟ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں من کان یعبد محمد۔ ہائے ہائے، ابو بکر تو کتنا فصیح ہے، ابو بکر تیری بلاغت کتنی عظیم ہے۔ فرماتے ہیں من کان یعبد محمد فإن محمدا قد مات۔ سن لو، جو محمد عربی کو عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، ان پر موت کا ضابطہ لاگو ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو خدا کو عبادت کرنے والا ہے
وہ سن لے کہ فإن اللہ حی لا يموت، وہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ رہنے والی ذات خدا کی ہے، باقی سب پر موت کا ضابطہ لاگو ہوگا۔ بس صدیق اکبر کی زبان سے یہ جملے نکلنے تھے کہ فاروق اعظم کا غم طوفان بن کر امن پڑا، اب بے ساختہ رونا شروع کر دیا، آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں، اب یقین ہو گیا کہ واقعی ہم اپنے معبود سے جدا ہو گئے ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم عالم فانی کو چھوڑ کر عالم جاودانی کو تشریف لے گئے۔ اس مرحلے پر تمام صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر صدیق اکبر کی فراست کام نہ آتی تو پتہ نہیں آج مدینے کا کیا حال ہو جاتا۔ فاروق اعظم کی بکھری ہوئی تلوار تو سب کے سر قلم کر دی، اور اس کے بعد ان حالات میں خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنا، وہ بدنصیب جن کی زبان پر یہ زہریلے جملے آتے ہیں کہ چند غنڈوں نے ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، جن کے قلم سے ایسی تحریر لکھی جاتی ہے اور جن کی زبان پہ ایسے جملے آتے ہیں، پتہ نہیں ان کو قبر میں خدا کے عذاب کا کیا عالم ہوگا ان پر۔ حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت متفقہ ہے، تمام صحابہ کرام نے رسول اللہ کے اس عظیم رفیق کو اپنا قائد منتخب کیا، کیونکہ نبوت کا اشارہ ہو چکا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عدالت کے آخری دنوں میں اپنے مصلی پر ابو بکر کو امامت کا شرف بخشا۔ واضح الفاظ ہیں ہر مکتب فکر کی کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، میرے ابو بکر کے پاس جا کے کہو کہ میری غمزدہ امت کی امامت کرے۔ یہ پیغمبر کا واضح اشارہ موجود ہے۔ علماء کرام سے پوچھیے 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھائی ہیں امت کو، 17 نمازیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جناب صدیق اکبر کی خلافت کو بطیب خاطر قبول کی۔ کیوں پشاور کے مسلمانوں، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک صدیق اکبر کی خلافت حق پر نہ ہوتی تو جناب علی المرتضیٰ برداشت کرتے؟ علی المرتضیٰ حسین کے باپ ہیں، جن کا بیٹا اپنے موقف پہ جان دے سکتا ہے، ان کا شیر باپ جان نہیں دے سکتا۔ سنی کا عقیدہ یہ ہے، اہل سنت و جماعت مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلوق سے ڈرنے والے نہیں ہیں، وہ صرف خالق سے ڈرنے والے ہیں۔ ان کا بالاتفاق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مشیر بننا، عسکری مہمات میں داخل ہونا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا اور خوش و خرم ہو کر زندگی گزارنا اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ صدیق اکبر کی خلافت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری طرح مطمئن تھے۔ صرف صدیق اکبر ہی کی خلافت پر نہیں بلکہ فاروق اعظم کی خلافت پر بھی مطمئن تھے، حضرت عثمان غنی کی خلافت سے بھی مطمئن تھے اور متفق تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آقا نامدار کی بشارتوں کی تکمیل کی، وہ مہمات جو شروع ہو چکی تھی تکمیل کا صحرا صدیق اکبر کے حصہ میں آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر جناب صدیق اکبر نے خلافت اسلامیہ کی ذمہ داریاں پوری کی۔ اور میرے عزیز دوستوں سنو، مشاہرہ نہیں لیتا یہ عظیم درویش جس کے غلے کے اونٹوں کی قطار میلوں تک ہوا کرتی تھی، خلیفۃ المسلمین ہونے کے بعد وہی ابو بکر بکری کا ایک بچہ پکڑ کر مدینے کے بازاروں میں جاتا ہے اسے فروخت کرنے کے لیے کہ تجارت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالوں۔
جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ابو بکر آئے تھے تو دنیا عرب کے بہت بڑے امیر تھے، اور آج وہی صدیق اکبر دنیا ساری کا فقیر ہے، غریب سے میری مراد یہ ہے کہ سمندری نہیں ہے، مالی طور پر اسرت۔ بکری کا بچہ لے جاتے ہیں بازار میں بیچنے کے لیے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین عرض کرتے امیر المومنین یہ صورتحال ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، دشمنان اسلام ہم پہ مذاق کرتے ہیں، آپ ازراہ کرم کچھ مشاہرہ قبول فرما لیجئے، کیونکہ اسلامی سلطنت کے فرائض اتنے اہم ہیں کہ آپ کو ان میں وقت نہیں ملتا تجارت کے لیے، آپ بیت المال میں سے کچھ مشاہرہ لے لیں، اللہ نے بڑی عزت دی ہے اسلام کے بیت المال میں کمی تو کوئی نہیں، چنانچہ بالجبر مشاہرہ قبول کرتے ہیں صدیق اکبر۔ یہ بالجبر کا جملہ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اگر برضا ہوتا تو آخری وقت حضرت